حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بعثت کے چوتھے سال ان کی ولادت ہوئی۔ بعثت کے چوتھے سال ولادت ہوئی، اور بعثت کے 10ویں سال جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی۔ مہر 400 درہم دراہم مقرر ہوئے، وہی جو اور ازواج مطہرات کے لیے متعین ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام عائشہ ہے، ام المؤمنین یہ ان کا لقب ہے، صدیقہ یہ بھی ان کے لقب میں آتا ہے، ام عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ کیا؟ ام عبداللہ۔ اب آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کنیت جو ہوتی ہے عام طور پر اولاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے بولا جاتا ہے، کنیت کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ لیکن یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بطن سے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، معلوم ہے نا آپ کو، کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو جب کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر ام عبداللہ ان کی کنیت کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت رکھی، ان کی بہن حضرت اسماء کے صاحبزادے کی طرف منسوب کرتے، چونکہ بہن کا بیٹا بھی بیٹے ہی میں آتا ہے۔ تو حضرت اسماء کے لڑکے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کنیت یہ کہہ لی بہن کے بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی کنیت رکھی۔ یہ ساری چیزیں یاد رکھنے والی ہے، ٹھیک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو دیگر ازواج مطہرات کی طرح انہیں ام المؤمنین کہا جاتا ہے۔ کیا؟ المؤمنین کہا جاتا ہے۔ یہ جو ام المؤمنین کہتے ہیں نا، اس کی وجہ اور اس کی دلیل قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے۔ تمام ازواج مطہرات مومنین کی کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ تو ازواجہ امہاتہم، ازواجہ امہاتہم، یہ کیا ہے؟ آیت کریمہ ہے۔ یہی دلیل ہے کہ ازواج مطہرات کو کیا کہا جاتا ہے؟ ام المؤمنین۔ اب سوال یہ ہے کہ ام المؤمنین تو آپ نے سنا ہے، کیا ام المؤمنات بھی آپ نے سنا؟ مومنات، بھائی مومنین تو مذکر کے لیے ہے، مومنین کی ماں ہے، ماں، لیکن کیا عورتوں کے لیے بھی ام المؤمنات کہا جا سکتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ نہیں، ام المؤمنات کہنا درست نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں جو ضمیر ہے وہ مذکر کی ضمیر ہے، امہاتہم مذکر کا لے آتا ہے، مذکر، اسی وجہ سے ام المؤمنین کو کہتے ہیں، لیکن ام المؤمنات آپ نے نہیں سنا ہوگا، نہ کسی کتاب میں پڑھا ہوگا۔ سمجھ میں؟ اب جو ام المؤمنین ہے تو ام المؤمنین، مومنین کیا کی ماں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو ہماری ماں ہے، ہم اپنی ماں کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو ماں کس اعتبار سے؟ تو کہہ رہے ہیں جس طریقے سے
اپنی ماں کا احترام اور اپنی ماں کی عزت کرنا ہم پر ضروری ہے، اسی طریقے سے ازواج مطہرات کا احترام ہم پر واجب و ضروری ہے۔ جس طریقے سے اپنی ماں سے نکاح کرنا انسان کے لیے، مسلمان کے لیے حرام ہے، اسی طریقے سے ازواج مطہرات سے بھی عام مومنین کا نکاح کرنا، عام مومنین کے عام خاص جتنے بھی ہیں، نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو نکاح کی حرمت اور احترام و عزت کے اعتبار سے مومنین کی ماں کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنی ماں کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے تو ان کی بیٹی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ تو پھر حضرت علی نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، حضرت عثمان غنی نے کے نکاح میں دو صاحبزادیاں، حضور کی دو شہزادیاں آئیں، تو ام المومنین کس اعتبار سے ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نکاح کی حرمت، عزت و احترام کے اعتبار سے انہیں ام المومنین کہا جاتا ہے۔ ویسے ازواج مطہرات کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، وہ اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیگر ازواج سے 3 خصوصیات حاصل ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ دیگر ازواج کے بنسبت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے حد درجہ اور بہت سب سے زیادہ محبت تھی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے تھے ازواج میں تو کن سے؟ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزید اس کی وضاحت کی ضرورت یہاں نہیں ہے، کبھی اگر موقع ہوگا بات آئے گی تو پھر کی جائے گی۔ اب تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ ازواج مطہرات میں کن سے محبت فرماتے تھے؟ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ علم اور اجتہاد میں سب سے بڑی ہوئی، علم اور اجتہاد میں سب سے بڑی ہوئی تھی۔ حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں عہد میں بھی وہ فتویٰ دیا کرتی تھی۔ حضرات خلفائے راشدین کے عہد میں زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ فتویٰ دیا کرتی تھی۔ ایک دوسری خصوصیت۔ تیسری خصوصیت یہ ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ہے کہ جتنی احادیث نبی کی، جتنی احادیث حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے اتنی احادیث کسی ازواج سے مروی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ کتنی؟ 2210 احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ ان میں سے 174 احادیث متفق علیہ، 174 احادیث ایسی ہیں جس کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے اور حضرت امام بخاری نے بھی روایت کی ہے۔ 54 احادیث ایسی ہیں جن کو صرف امام بخاری نے روایت کی ہے، بخاری شریف میں منفرد ہیں حضرت امام بخاری۔ 68 احادیث ایسی ہیں جن کو صرف امام مسلم نے روایت کی ہے، یعنی حضرت امام مسلم 68 احادیث میں کیا ہے؟ منفرد ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو 3 خصوصیات ہیں جو یہ خصوصیات اور دیگر ازواج مطہرات سے ان کو ممتاز کرتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ افضل ہے یا حضرت فاطمہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ افضل ہے یا حضرت فاطمۃ الزہرا؟ ہے نا بڑا امپورٹنٹ سوال۔ تو بات آ گئی حضرت عائشہ، اب دوسری حدیث میں تو اس کی تفصیل نہیں کی جائے گی نا، یہی بہتر دوسری حدیث میں ہم صرف راوی، اگر حضرت عائشہ کا ذکر آ گیا راوی کا نام لے کے ہم آگے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے تفصیل کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہا کی اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ، ان دونوں کے افضلیت میں، ان میں کون زیادہ افضل ہے، کون افضل ہے اور کون مفضول ہے، اختلاف ہے۔ امام مالک عاشق رسول حضرت امام مالک، ان کی عشق کی داستان تو آپ نے سنی ہوگی، مدینہ شریف جاتے تو ننگے پیر گھومتے، وہ کہتے ہیں نا حضرت فاطمہ تو زہرا کے اوپر کوئی نہیں، کیا کیوں؟ وجہ بیان کرتے، کیوں کہ اس لیے کیونکہ وہ جزء رسول ہے، جزء رسول پر ہم کسی کو فضیلت نہیں دیں گے، لیکن اس دلیل پر اعتراض کیا ہے علماء اکرام نے، تو بھائی آپ نے جزء رسول کی وجہ سے اگر افضلیت کا قول کیا ہے تو پھر حضرت رقیہ بھی جزء رسول، حضرت ام کلثوم بھی جزء رسول، حضرت زینب بھی جزء رسول، حضرت قاسم بھی جزء رسول، حضرت طیب بھی جزء رسول۔ تو جزء رسول کے اعتبار سے اگر آپ افضلیت کا قول کرتے ہیں تو مسئلہ یہ کھڑا ہوگا کہ حضرت علی سے بھی افضل، کیونکہ حضرت علی جزء رسول ہیں، حالانکہ حضرت علی سے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی افضل ہوں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ حضرت ابوبکر یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت امام مالک کا قول تھا، سمجھے؟ اختلاف ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت حضرت صدیقہ افضل ہے۔ در مختار میں اس کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نسب، ایک ہے علم، کہہ رہے ہیں کہ جو علم میں افضل، علم کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہو وہ افضل ہوتا ہے، نہ کہ نسب کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے کون افضل ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی کیا کرتے تھے، خلفائے راشدین کے زمانے میں فتویٰ دینا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، وہ بھی حضرت عمر، حضرت عمر کے زمانے میں فتویٰ دینا۔ تو اس اعتبار سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ بعض لوگوں نے توقف کیا ہے، کیا کہ بھئی ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم کچھ نہیں کریں، توقف اختیار کیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ کی جا سکتی ہے کہ دنیا کی تمام عورتوں سے افضل، دنیا کی تمام عورتوں سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ازواج میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، بنات میں سب سے افضل حضرت فاطمہ۔ تفصیل کی، جیسے آپ نے پڑھا سب سے پہلے ایمان کو لایا، تفصیل کرتے ہیں نا، جوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت، غلاموں میں حضرت بلال، یہ ہے نا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی تفصیل کر سکتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض حضرات نے فرمایا، علامہ عینی نے شرح بخاری عمدۃ القاری میں لکھا، انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھیے، دنیا میں حضرت فاطمہ، ضعیف قول ہے یہ بھی، مطلب بعض کا قول ہے، دنیا میں حضرت فاطمہ افضل ہے، اور آخرت میں حضرت عائشہ۔ تو کیوں؟ کیونکہ آخرت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ ہیں، کیا اب ان کے نکاح میں ہوں گی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، کسی بات یہ ہے کہ میں نے بھی آپ سے اس سے پہلے کہا کہ حضرت جو ازواج مطہرات کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے، نکاح حرام ہے، کیا حرمت نکاح کے اعتبار سے، عزت و احترام کے اعتبار سے نکاح حرام کیوں ہے؟ نکاح ایک مزے کی بات کہہ رہے، نکاح حرام اس لیے ہے کیونکہ شوہر جب تک زندہ ہو تب تک عورت کا نکاح دوسرے سے
نہیں ہو سکتا ہے، تو ہمارے نبی زندہ زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چپ چھپ جا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کتنے احادیث مروی ہیں؟ 2210 2274 متفق علیہ، 54 احادیث میں حضرت امام بخاری منفرد ہے، اور 68 احادیث میں حضرت امام۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آگے چلتے ہیں۔ ان کا جو وصال ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ نکاح ہوا تھا مکے میں کا۔ اب مکے میں نکاح ہوا، ہجرت سے کتنے سال پہلے ہوا اس میں بھی اختلاف کیا؟ ایک قول کے مطابق ہجرت سے 2 سال پہلے، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں کیے تھے 2 سال پہلے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا۔ ایک قول کے مطابق ہجرت سے 3 سال پہلے، ایک قول کے مطابق ہجرت سے 2.5 سال پہلے، لیکن یہ بھی ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ میں آ گئی تب رخصتی ہوئی تھی 9 سال کی عمر میں۔ کتنے؟ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی، صرف مکہ شریف میں صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی ہوئی تھی 9 سال کی عمر میں۔ اسی چیز کو لے کے تو مخالفین سوال کرتے ہیں کہ بھائی 9 سال کی عمر کی لڑکی کو آپ رخصتی شادی کیسے کرا سکتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے اسلام میں کیا ہے، 9 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، ہاں، اور کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کھلے جسم کی ہوتی ہیں، عمر کم رہتی ہے لیکن دیکھنے میں بڑی لگتی ہے۔ عرب کی عورتیں ایسی ہی تھیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس پہ بہت سارے اس سوالات کا جواب دیا ہے، اعتراض کے جوابات ہیں، لیکن ابھی آپ اتنا یاد رکھیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ، سمجھ گئے آپ؟ ہاں، کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا 18 سال تھی۔ کتنی؟ 18 سال۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 8 سال 5 مہینہ رہی ہیں۔ کتنے؟ 8 سال، یعنی حضور کی نکاح میں جب تک حضور باحجاب تھے، حضور کی نکاح میں 8 سال 5 مہینہ رہی۔ ان کا جو وصال ہے، ان کا وصال 57 ہجری کو ہوئی۔ کتنی؟ 57 ہجری کو ہوئی۔ اور ان کی نماز جنازہ معلوم ہے کس نے پڑھا؟ نماز جنازہ معلوم ہے آپ لوگ؟ نہیں معلوم ہے، سن لیجیے۔ ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، حضرت ابو ہریرہ۔ اور ان کی وصیت کے مطابق رات میں ان کی تدفین ہوئی، 17 رمضان کو انتقال ہوا۔ کتنے؟ 17 رمضان کو ان کا انتقال وصال ہوا، اور رات کے وقت ان کی تدفین ہوئی، اور تدفین ہوئی جنت البقیع۔ کہاں؟ جنت البقیع۔ چلیے